یہ پروسیجر جو فالو ہوا وہ غلط ہے, وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے تھے, وہ کنوکشن ڈسکوالیفیکیٹری نہیں ہے, اس سے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی, پروسیجر غلط فالو ہوا ہے. لیکن ہائی کورٹ نے جو ہمیں کہا کہ آپ پیش ہو جائیں, اور جب تک آپ پیش نہیں ہوتے ہم آپ کو اسٹے جو دیا تھا وہ اسٹے ریکال کرتے ہیں, اس کے خلاف ہم آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فرق رہ گیا کہ وہاں الیکشن ہوں گے, تو عمر ایوب خان صاحب از ریڈی کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, ہم پارٹیسپیٹ اچھا, کریں. ہری پور NA 18 پہ عمر ایوب کی اہلیہ کو کیوں ٹکٹ دی؟ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ کوئی اور نہیں تھے, یا یہ تو وہی موریسی سیاست جو PTI مخالفت کرتی رہی ہے؟ نہیں, وہ دیکھو وہ موروثی سیاست ایسی بات نہیں ہے, لیکن عمر ایوب خان صاحب کی یہ سیٹ تھی, یہ بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے, وہاں پورا کرنا, اور اس وقت کے جو حالات ہیں اس لیے ہم سب نے یہ سوچا تھا کہ شاید ان کی فیملی موزون شخصیت ہوگی. عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ان کی اہلیہ کو ٹکٹ دینا یا پارٹی کا؟ آبویسلی دیکھو خان صاحب کے فیصلے خان صاحب کے ہی ہوتے ہیں, پارٹی کوئی ایسے فیصلے نہیں کرتی, فیصلے جو بھی ہے وہ خان صاحب ہی کے ہوتے ہیں. PTI کو احتجاجی تحریک کرنے جا رہی ہے آج کل, جو KP کے مستقبل وزیر اعلیٰ ان کا لب و لہجہ بڑا سخت ہو گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کوئی احتجاجی تحریک آپ شروع کریں گے؟ دیکھو تحریکیں جب بھی ہم نے شروع کی ہیں, چاہے وہ ریلی ہو, چاہے وہ پروٹیسٹ ہو, چاہے وہ جلسہ ہو, ایون جلسے کی ڈیٹ ہو, ایون جلسے کی وینیو ہو, وہ سب خان صاحب نے دی. ایز وی اسپیک خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ہدایات نہیں آئی, لیکن اگر خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ہدایات آئی ہے تو وہی پہ عمل درآمد کرے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کچھ اسٹیٹمنٹ سیاسی ہوتی ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے. PTI کا دعویٰ ہے کہ 26 نومبر کو بہت کچھ ہوا, ہمیں میڈیا نے بھی کچھ رپورٹ کیا, تو کیا آپ 26 نومبر کو اس دفعہ کوئی ایسا ایونٹ رکھیں گے کہ تاکہ اس کو دیکھیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. خان صاحب سے ملاقات 29 تاریخ کو ممکن ہے, کل ملاقات کا دن ہے, اگر ملاقات ہو پاتی ہے. اس کے علاوہ پھر خان صاحب کی جو کیس ہے وہ 30 تاریخ 29 کو لگا ہوا ہے, 29 کو پھر ہیئرنگ ہوگی, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے, دیکھیں گے کہ خان صاحب کی طرف سے کیا ہدایات آئی. بٹ ایز وی اسپیک کوئی ایسی انسٹرکشن KP کے کیبنٹ سے متعلق کچھ ہدایات آئی ہیں؟ دیکھو KP کے کیبنٹ سے ریلیٹڈ, کیونکہ جس وقت خان صاحب سے لاسٹ ملاقات ہوئی تھی وہ 16 تاریخ کے بعد ملاقات نہیں ہوئی ہے, لہٰذا دیکھتے ہیں آگے کہ خان صاحب کی طرف سے کیا ہدایت ہے. گور صاحب 5 سال کی نااہلی عمر ایوب صاحب کی جو ابھی اسٹینڈ کر رہی ہے, اس نااہلی کو ختم کروانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں کیس ڈیفینڈ کریں گے, یا ہم یہ سمجھیں کہ 5 سالہ نااہلی والا فیصلہ اب حتمی ہو چکا ہے؟ نہیں دیکھو حتمی تو نہیں ہوا ہے, کیونکہ وہ نااہلی کے خلاف ہماری جو پٹیشن ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور کورٹ نے اس پہ نوٹس ایشو کیے ہیں, اور اس کو جو سینٹ آئی ایڈجن کیا ہے تو اس سے ہماری موقف کی تائید ہوتی ہے کہ یس ہماری پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل, انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ریلیف ملے. بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, 26 نومبر کو 1 سال ہونے کو ہے, اور ابھی تک آپ نے جو مقدمات کے لیے درخواست دائر کی تھی سیشن کورٹ میں, اس پر آپ نے اپنا ہی بیان ابھی تک قلم بند نہیں کروایا, تو کیا وجوہات ہے؟ دیکھو اس میں تو میں ایز اے چیئرمین میں نے اپلیکیشن وہاں دی ہے, لیکن میں کوئی اپنے طرف سے ڈیسائیڈ نہیں کرتا. اس میں وکلاء کی ٹیم موجود ہے, اور وکلاء جو ایڈوائز کرتے ہیں, میرا خیال ہے جب سے وہ ٹائم ہوا ہے میں نے ہر مرتبہ لکھا ہے اور ہر تاریخ پہ جاتا ہوں اور ہر تاریخ پہ, لیکن یہ وکلاء کی مرضی, وہ کب کہتے ہیں. بیرسٹر گور صاحب کیا وجہ ہے کہ سیشن کورٹ میں 14 تاریخیں ہو چکی ہیں اور آپ کے جو وکلاء ہیں وہ PTI کے ہی ہیں, اور عمران خان صاحب تو کہتے رہے اس کیس کو فالو کریں, اور آپ کے وکلاء ظاہر سی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فردر اس کو نہیں چلانا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 14 تاریخ ہے, 15 تاریخیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ, اور میرے خیال ہے میرے پاس سارا کچھ لکھا ہوا ہے, بلکہ میرے پاس اگر ریمارکیبل ابھی ہوتا تو میں آپ کو یہ بھی لکھتا, میں کس ٹائم پہنچ جاتا اور کیا کیا اس میں پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ بھی لکھتا ہوں. لیکن یہ وکلاء کے ہیں, لیگل میٹرز ہے, اس میں کرمنل وکلاء جو ایڈوائز کرتے ہیں انہی کے ایڈوائز کے مطابق چلتے ہیں. دیکھو آسان ہوگا میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جائے تو پھر مجھے وہاں جانا ہی نہیں پڑے گا, لیکن اینی وے ہر تاریخ پہ جاتا ہوں. وکلاء جب کہیں گے تو میرا خیال ہے وکلاء اور جرنلسٹوں کی اپنی دنیا ہے, وہ جب کہیں گے تو انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کچھ وفاق سے محاذ آرائی چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے آج کل اسٹیٹمنٹ کچھ زیادہ ہی سخت آ رہے ہیں. نہیں, محاذ آرائی نہیں چاہتے, محاذ آرائی ہونی بھی نہیں چاہیے, وہ اچھے تعلق ہونا چاہیے, اور ہم نہیں چاہیں گے. وہ ہمارے ساتھ محاذ آرائی کی کوشش کی گئی تھی جب وہ بن رہا تھا, مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹیں آئی ہیں, بٹ بہت ہو گیا. میں تو یہی کہہ رہا 3 سال ہو گئے گور صاحب ایک ملاقات پہلے بھی آپ کی ہوئی تھی, تو کوئی اور ملاقات ایسی ہو سکتی ہے؟ نہیں, ابھی ملاقاتیں ہی تو نہیں ہوئی. گور صاحب ایک بات شیخ افضل صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 26 نومبر کو جو احتجاج تھا اس احتجاج میں ایک وفد گیا تھا اڈیالہ جیل میں, رات کو اڈیالہ جیل کھلی تھی, عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ ہونا تھا, آپ کا موبائل پتہ نہیں باہر تھا آپ نے کہا یا اندر لے کر گئے تھے, وہ کیا معاملہ تھا؟ سر 1 سال ہو گیا جی, ابھی میرا خیال ہے یہ ویسے ہے کچھ تھا. شیر افضل مروت نے کہا بہت بڑا دعویٰ کیا ہے
کہ آپ کا موبائل باہر تھا, آپ نے کہا نہیں, کہ دیکھو, موبائل سے موبائل میں میں- لے کے آؤں گا, عمران خان کا بیان ریکارڈ کرائیں گے, کیا معاملہ کیا تھا وہ؟ نہیں دیکھو, اس پہ میں مزید کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. اتنا کہوں گا کہ گئے تو وہ دن پہ کوئی چوری چھپے تو نہیں گیا تھا. 25 تاریخ وہ میٹنگ اناؤنس نہیں کی آپ کی؟ نہیں, وہ تو جس وقت ہم دیکھو خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی اس وقت, یا خان صاحب سے ملاقات کے بعد, تو آپ کی میڈیا کے لوگ تو وہاں وہ ٹیوزڈے یا تھرسڈے والی ملاقات نہیں وہ تھی. رات والی ملاقات رات تھی 11:30 بجے جو ملاقات ہوئی تھی اس کی بات کرتے ہیں. جس میں شیر افضل مروت بھی آیا. معاملات سارے حل ہو گئے. نہیں, وہ ملاقات ملاقات ہوئی. معاملات حل ہو جائے, لیکن معاملات تو ابھی فی الحال تو کوئی معاملات حل نہیں. تو جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری آئی ہے وہ اس کا جو بات کی جا رہی ہے 2026 تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کیٹیگوریکلی, یہ میری رائے نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ ہے جو یہ بات کر رہی ہے. دیکھو, خان صاحب کی رہائی ہر صورت ہونے چاہیے, اور خان صاحب باہر کیوں نہیں آئیں گے, خان صاحب کو وہ نکلنا چاہیے. لیکن دیکھو, آپ کو معلوم ہے, آپ لوگ سارا کور کرتے ہو عدالتوں کو, کہ عدالت جوڈیشل پالیسی یہی ہے کہ اگر آپ کی سسپینشن آف سینٹنس کے لیے آپ آ جائے اور آپ اگر جیل میں ہیں تو میکسیمم 2 مہینے کے اندر اندر آپ کا کیس ہونا چاہیے. 10 مہینے تک 9 مہینے تک ہمارا کیس ہی نہیں لگا, ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی. تو دیکھیں, میں تو عدالتوں سے ہمیشہ اپیل کرتا رہا ہوں, عدالتوں کو میں کہتا رہا ہوں, میرے اپروچ اور دوسروں کے اپروچ میں تھوڑا سا فرق ضرور ہوگا. باقی بھی لوگ کوشش کرتے ہیں, اور وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے, جس طرح گھر کو آگ لگی ہو تو کوئی جاتا ہے اپنا لیپ ٹاپ بچاتا ہے, کوئی اپنا بستر بچاتا ہے, کوئی اپنا ٹی وی بچاتا ہے. میری اپروچ یہی ہے کہ آگ بجھاؤ تاکہ سب بچ جائے, اتنا ہی فرق ہے. اور ری الیکشن ہو رہا ہے شبلی صاحب کی سیٹ پہ 30 تاریخ کو, اور عمر ایوب خان صاحب والی سیٹ پہ 23 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 پٹیشنیں ایسی تھیں جس میں ہم نے وہ نوٹیفیکیشن چیلنج کیے تھے. ایک وہ نوٹیفیکیشن ہم نے چیلنج کیا تھا جس کے بیس پہ عمر ایوب خان صاحب کو ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ہٹایا گیا تھا, اور دوسرے میں وہ پٹیشن ہم نے چیلنج کی تھی نوٹیفیکیشن جس میں شبلی فراز صاحب کو ایز لیڈر آف دا اپوزیشن ہم نے ہٹایا تھا. آج میں نے 3 پٹیشنیں ان میں سے وڈرا کر دی. عمر ایوب خان صاحب کی دونوں پٹیشنیں میں نے وڈرا کر دی, اس کی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی. اب عمر ایوب خان صاحب والی سیٹ پہ 23 نومبر کو الیکشن ہوں گے, اور ہم پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے امید ہے ان کی مسز الیکشن لڑ رہی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیت جائیں گے. اس کی وہ بھی پٹیشن ہم نے وڈرا کر دی, کیونکہ ہم نے ابھی محمود خان اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کیا ہے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی, اور میں ریکویسٹ کروں گا اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ وہ نوٹیفیکیشن جلد سے جلد ہو, وہ ہم سارے ڈاکومنٹیشن فائل کر چکے ہیں. شبلی فراز صاحب کی لیڈر آف دا اپوزیشن والے پٹیشن کو ہم نے وڈرا کر لیا ہے, اور اس کی آلریڈی پارٹی پہلے سے علامہ راجہ ناصر صاحب کی ڈاکومنٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ. اور ایک ہی پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ میں ہے, وہ الیکشن کمیشن کی ڈسکوالیفیکیشن نوٹیفیکیشن, جس کی وجہ سے شبلی فراز صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا موقف یہی ہے جس پہ نوٹس ایشو ہوا ہے 29 تاریخ کے لیے. ہمارا موقف یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایڈمنسٹریٹولی وداؤٹ اے ریفرنس فرام دا اسپیکر وہ پروسیڈ نہیں کر سکتا, وداؤٹ ہیئرنگ وہ پروسیڈ نہیں کر سکتا کہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کنسٹیٹیوشنل پروویژن مینڈیٹری ہے, اس کا پروسیجر فالو کرنا. سپریم کورٹ کا یہی کہنا ہے کہ 60 دن کے بعد نوٹیفیکیشن کے ممبر کی الیکشن فائنل ہو جاتا ہے. آرٹیکل 63(2) کو فالو کرنا مینڈیٹری ہے, اس لیے یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن انلیگل ہے, انلافل ہے اور غلط ہے. ساتھ ہی ہمارا یہ کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے ریٹ پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا, ہمارے ریٹ پٹیشن کو سائنڈائنی ایڈجن کر لیا, لیکن ہمیں کورٹ نے یہ کہا کہ میں آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا کیونکہ آپ پہلے سرنڈر کریں. اور کورٹ کے سامنے ہم نے یہ موقف دہرایا ہے کہ یہ ان کیسز میں لازم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کرمنل اپیل پینڈنگ ہے, اس کرمنل اپیل میں آپ ضرور پیش ہو جائیں, لیکن یہ سول لا کو ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. ایز وی اسپیک کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سول کیس میں بھی وہ اس کا سول کیس بھی نہیں سنا جائے گا اگر وہ پیش نہیں ہوتا کرمنل کورٹ کے سامنے, اور نہ ہی ایسا قانون اس وقت موجود ہے جس میں یہ ہو. لہٰذا سپریم کورٹ نے نوٹس ایشو کیا ہے. مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 29 کو اگر ہمیں لیو گرانٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیس اب فرسٹ امپریشن ہے, 5 ممبر جج سن رہے, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ریلیف ملے گا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر عمر